والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المسلمين. اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اوصاف عباد الرحمن میں سے ایک وصف یہ ہے کہ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف ایلا اور فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کنجوسی اور تنگی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچہ اعتدال پر میانہ روی پر رہتا ہے. ہر معاملے میں وہ اعتدال کو مضبوط رکھتے ہیں. اوصاف عباد الرحمن کے حوالہ سے اس کا جمعہ مبارک سے جاری ہے. گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی میانہ روی کے حوالہ سے مختلف روایات اور معاشرے کے مختلف رسوم و رواج کے حوالہ سے عرض کیا گیا تھا، اور آج کے جمعہ مبارک میں اسی حوالہ سے درج ہے. قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسراف کی، فضول خرچی کی ممانعت فرمائی ہے. چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہے کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. اور باغات اور کھیتیوں کی پیداوار میں سکھاؤ اور ہل توڑنے کے دن، کھیتی کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. وَكُلُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ اور بے جا نہ بلاؤ، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. اے اولاد آدم، مسجد کی ہر حاضری کے وقت لباس پہنا کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. بے شک اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو قرآن پاک میں ان مقامات پر
کھانے پینے کی اجازت دینے کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ اسراف مت کرو. بخاری کی روایت ہے جس بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہے کہ فرمایا جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو جب تک اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو. کھانے اور پینے کی اجازت ہے، جو کھاؤ جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو، لیکن اسراف اور تکبر نہ. اگر اسراف ہو اگر تکبر ہو تو جس کھانے میں جس پینے میں جس پہننے میں اسراف کا اور فضول خرچی کا علم شامل ہو وہ ممنوع اور ناجائز ہے. ساری کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو جب تک دو چیزیں نہ اسراف اور تکبر. تو تکبر کا مطلب ہے دوسرے کو گھٹیا جاننا، یا دوسرے درجے میں یوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. تو دوسروں کو گھٹیا جاننا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے. تو اس سے بچنے کا حکم فرمایا گیا. دوسری فضول خرچی اسراف اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے. اور کام جس میں خرچ کر رہے ہیں وہ ناجائز نہ ہو وہ تو جائز ہو، لیکن خرچ کرنے میں حد سے زیادہ پڑا جائے، حد سے تجاوز کیا جائے، یہ بھی اسراف ہے. قرآن و سنت میں اسراف کی فضول خرچی کی ممانعت فرمائی. وآتی ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. اپنے رشتے داروں مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو. اللہ رب العالمین نے جو رشتے داروں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق تم پر لازم کیے ہیں ان کی ادائیگی کرو اور فضول خرچی نہ کرو. یہ سب فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں، ان کی شیطانوں کے ساتھ مماثلت ہے اور شیطانوں کو ہمیں رکھا بڑا شکرہ ہے. تو مزید تاکید فرمائیے کہ اگر تم اس شیطانی عمل کو کرو گے تو شیطان کی طرح تم بھی ناشکرے قرار دیے جاؤ. کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا، اس کے ممنوع کردہ کاموں میں استعمال کرنا یہ سراسر ناشکری ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں اور مال و دولت اس لیے نہیں دیا کہ اس کی نافرمانی میں خرچ کرو. یہ تو اس لیے دیا گیا تاکہ
تم اس کی اطاعت کرتے ہوئے فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی حاجات کو پورا کرو اور تمہارے لیے آسانی مہیا کی جائے، تم سے کمی کو دور کیا جائے۔ یہ اس لیے نہیں گئی کہ تم اپنی منمانی کرو اور اپنی مرضی کے مطابق ایسے چاہو کرو۔ ہاں ہم قانون رسم کا ڈالو جس کے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے جو ناجائز کام ہے۔ امت مسلمہ طرح طرح کے پریشانیوں میں، طرح طرح کے مسائل میں ایک عرصہ دراز میں گری ہوئی ہے۔ آج مسلم معاشرے میں طرح طرح کے جرائم اور طرح طرح کے رسوم و رواج اور عادات و رسائل جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اللہ اور رسول کی طرح نافرمانی کا مشتمل ہے، وہ اس قدر رائج اور مرتب ہو گئے ہیں کہ آپ اچھے بڑے سمجھدار لوگ اور دنیاوی طور پر پڑھے لکھے لوگ کی آنکھیں بند کر کے اس پر چل رہے ہیں اور سمجھائے جانے کے باوجود اگر یہ زبان سے اقرار کریں کہ ہاں جی یہ بات درست ہے، یوں ہونا چاہیے، لیکن عمل ان کا اس کے خلاف ہوتا ہے اور عملی طور پر اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کے لیے، اطاعت کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ شادی اگر سنت کے مطابق کی جائے، شریعت کے مطالعہ کے احکام کے مطابق کی جائے تو دنیاوی اور اخروی بہت ساری برکات کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، شادی کرے، انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ انہیں شاہی تاج پہنائے گا۔ وہ تاج جو بادشاہ پہنتا ہے تو شاہی تاج اللہ رب العالمین قیامت والے دن سے پہنائے گا۔ تو یہ خوشخبری اس سعادت کے لیے ہے، اس خوش نصیب کے لیے ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا اور سنت کی ادائیگی کرتا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جن کا سنت سے عمل کرنا اور شریعت کی پاسداری کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، محض اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اور اپنے برادری کے رسوم و رواج کو پورا کرنا یا دیگر اغراض ان کے پیش نظر ہوتی ہیں تو وہ اس سنت کی ادائیگی کے اجر و ثواب کے اور ان کی برکات سے وہ نہیں ہیں۔ تو آج کل شادی بیاہ میں بہت سارے خلافی شرع کام ہو رہے ہیں جن میں اسراف اور فضول خرچی کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ بلکہ جتنے بھی تقریباً نافرمانی والے خلاف شرع اور شادیوں میں ہوتے ہیں ان میں عموماً اسراف والا پہلو اور فضول خرچی والا پہلو کو شامل ہوتا ہے۔ شادی کے رسوم میں سے ایک رسم مہندی لگانا ہے۔ عمومی طور پر شادی کے موقع پر باقاعدہ مہندی کی ایک تقریب اور منعقد کی جاتی ہے، ایک مخصوص دن اس کے لیے وہ مقرر کیا جاتا ہے جس میں مہندی لگانے کی رسم ادا کی جاتی ہے اور اس میں
جہاں بے برابری یہ پائی جاتی ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاف ایک پروری والا گناہ وہ سر عام ہوتا ہے. غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کو اور غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھتی ہیں، ان کا قرب ہوتا ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے جو بہت ساری خرابوں کا باعث بنتا ہے. اور اس کے ساتھ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ دودھا کو بھی نہیں لگائی جاتی ہے. دودھا کے علاوہ اور بھی بعض مرد حضرات وہ مہندی لگاتے ہیں. تیسرے بات میں فرمایا ہم لوگ کے حدیث ہے کہ مرد وہ خوشبو لگائے کہ جس میں مہک تو ہو لیکن رنگ نہ ہو، اور وہ خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ ہو لیکن اس کی مہک نہ ہو. اب عطر ہے، دوسرا قسم کے عطریات ہیں تو یہ مرد استعمال کرے، اور مہندی ہے کہ یہ رنگ والی یہ جو خوشبو ہے تو یہ عورت کے لیے مخصوص ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں مردوں کے لیے اس کی ممانعت فرمائی، مہندی لگانے کی ممانعت فرمائی. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مخنث کو، ایک ہجڑے کو لایا گیا. اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کیا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں مہندی سے کیوں رنگے ہوئے ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے. مہندی لگانا اردو کا کام ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عورتوں سے مشابہت کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ اس کو مدینہ سے نقی کی طرف نکال دو. مدینہ پاک سے اسے نکال دینے کا حکم ارشاد فرمایا. بعد میں عرض کیا کہ یا ہم اس کو قتل نہ کر دیں، اس کو قتل نہ کر دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے قتل سے مجھے منع کیا گیا ہے. تو لہٰذا اس کو قتل مت کرو لیکن اس کو مدینے سے نکال دو. اب آپ غور کریں کہ وہ حضرات جو کہتے ہیں ہم بڑے نبی کے عاشق ہیں اور بڑے نعرے لگاتے ہیں جو آپ نے موت بھی قبول ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مہندی لگانے والے مقدس کو مدینے سے نکال گئے. آقا نکالنے کا حکم فرمایا، اس کو مدینے سے نکال دیا. اب اگر ان شاہ کو سمجھایا ہے کہ یہ مہندی لگانے کی ممانعت ہے اور مہندی نہیں لگا تو کہتے ہیں بس شادی کے موقع پہ سب کچھ چلتا ہے. حالانکہ یہ بےعقلی والی بات ہے کہ شادی کے موقع پہ ہر چیز چلتی ہے. اگر مسلمان نہ ہو تو پھر تو یہ بڑا درست ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں، تو وہ تو کہہ سکتا ہے. غیر مسلمان تو کہہ سکتا ہے کہ شادی کے موقع پہ ہر سب کچھ چلتا ہے. لیکن مسلمان تو یہ کیسے نہیں دیتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے رسول کا ایک شریعت کا حکم لگایا جائے تو اس کو قبول کرنے کی وجہ سے شادی کے موقع پہ سب کچھ چلتا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کرتی ہے، قرآن و سنت کی حقوق کو توڑنا، پیغام کرنا، یہی چلتا ہے، ایسا کچھ چلتا ہے. یہ دنیا کا معاملہ نتیجہ یہی ہے نا کہ سب کچھ چلتا ہے. مطلب یہ کہ نافرمانی بھی چلتی ہے. اللہ کا رسول جیسا ناراض ہے نا جیسا کچھ چلتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
مرد کو مہندی لگانے سے اور ایسی اس کے علاوہ اور چیزیں جو اپنا رنگ چھوڑتی ہیں مہندی کی طرح ان سے مماثلت کرنا. چنانچہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بدن پر خلوط لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. اور خلوط کیا ہے؟ خلوط ایک خوشبو ہے جس کا جزو آدم زعفران ہے، یعنی زعفران ملی ہوئی خوشبو. تو جب وہ لگائی جاتی ہے تو جس طرح مہندی کا رنگ ہوتا ہے اور بدن پہ رنگ چڑھ جاتا ہے تب اس کا بھی رنگ ہوتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زعفران ملی ہوئی خوشبو یا خلوط نامی خوشبو لگانے کی ممانعت کروائی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر سے آیا، میرے ہاتھ اور پاؤں پھٹ گئے تو میرے گھر والوں نے وہ خلوط یعنی زعفران ملی ہوئی خوشبو وہ لگا دی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا میں نے سلام عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو دھو ڈالو، چلے جاؤ اور اس کو دھو دو. اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عموماً سلام میں جہر فرمایا کرتے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قدر امت پر مہربان ہیں، جس قدر شفیق ہیں، آپ کے اخلاق اس قدر کمال کرتے ہیں. جیسا آپ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو بڑے آپ کے پیارے صحابی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر بڑے بڑے مسائل والا اٹھایا، لیکن جب آقا علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں پر خلوط نامی وہ خوشبو جس میں زعفران ملا تھا رنگ والی وہ خوشبو آپ نے جب ملاحظہ فرمائی تو آپ نے اس سلام کا جواب نہیں دیا، دوڑ جاؤ اور اس کو دھو ڈالو. اسی طرح ترمذی شریف کی نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے بدن پر خلوط نامی خوشبو زعفران والی خوشبو لگی ہوئی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری بیوی ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اس کو دھو ڈالو، اس کو دھو ڈالو، اس کو دھو ڈالو اور اندر اس کا استعمال مت کرنا. آپ غور کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زعفران ملی ہوئی خوشبو کی کس قدر ضمانت فرما رہے ہیں اور لگانے والے صحابی پر کس قدر آپ ناراضی کا اور غضب کا اظہار فرما رہے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلوط نامی خوشبو یہ زعفران والی خوشبو لگانے سے منع فرمایا. تو ہم بولتے ہیں کہ زعفران ایسی اچھی چیز ہے اور اس کا دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ویسے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا اس کا رنگ مہندی کی طرح جیسا رنگ ہوتا ہے مہندی کا اس کا بھی رنگ ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے مردوں کو خلوط نامی خوشبو لگانے سے منع فرمایا. تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ مہندی ہو یا مہندی کی مثل کوئی اور چیز ہو جس کا ہاتھ پاؤں پر لگانے سے رنگ چڑھتا ہے تو اس کی شرم نظر سے ہم نے گمانا چاہیے.
یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ والی، وہ کہتے ہیں کہ میں سفر سے آیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے تھے، کچھ شوقیہ طور پر انہوں نے خوشبو نہیں لگائی تھی، خلوص نامی وہ زعفران والی خوشبو شوقیہ طور پر نہیں لگائی تھی، وہ کروانے میں سفر سے آیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے تھے، تو میرے گھر والوں نے وہ لگا دی، لیکن جب آقا کی بات کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کا جواب نہیں دیا اور تمہارے چلے جاؤ اور اس کو دھل ڈالو۔ تو اب آپ پھر آپ نے جیسی والی نیتی سنی کہ آقا علیہ السلام کو مدینے سے نکال دے گا، لیکن ہمارے مسلمان بھائی اس کو معمولی بات کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خاص طور پہ جو گرمیوں کا موسم آتا ہے جو ہمیں گرمی کی وجہ سے لگا بچہ خدا کیا اور گرمی دور کرنے کا طریقہ کوئی نہیں نکلے گا، جیسے مجھے گندی ایک ایسا ذکر جیسے آتا ہے کیا تم دوسرے علاج کر چکا اور وہ کارگر نہیں ہوئے تو آپ نے یہ علاج ہے کہ ہمیں کو الوا کر دیکھ لیں گے اس سے رام آتا ہی نہیں آتا، لیکن یہ تو نہیں بتا رہی ہے کیونکہ حقیقت ہاتھ تو کٹ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا اسلام کو آپ نے وہ خوشبو دے کر آپ نے کس طرح برابری کا جانا۔ تو اب ان افراد کو غور کرنا چاہیے کہ جو ہاتھ پاؤں پر مہندی استعمال کرتے ہیں اور ہاتھ پاؤں پر مہندی لگانے کی جو پوری رسمیں موجود ہیں اور ایسی رسمیں ہیں جو نہیں جانے والے کام لیکن اس کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جو جس رسم کی کہاوت کی رسم میں کوئی نہیں ہے تو اس کو بڑا کیسے چھوڑے؟ تو بہرحال مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جس کی محنت ہو لیکن اس کا رنگ نہ، جبکہ اس کے بعد عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے کہ جس کا رنگ ہے لیکن محنت نہ ہو۔ عورت کو عطر وغیرہ محنت والی خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع فرمایا۔ یہ سب دونوں کی روایت میں ہے کہ جو عورت یہ بخور خوشبو لگا کر وہ باہر نکلتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد کی طرف جاتی ہے، وہاں کے زمانے میں عورتیں خواتین سب سے نماز پڑھتی تو فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر وہ باہر نکلتی ہے اور مسجد میں جاتی ہے وہ ایسی ہے جیسے وہ جامعہ ہے۔ آپ غور کریں گے وہ خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، زیادہ جب وہ اس کی خوشبو محنت اٹھے گی تو آس پاس کی جو لوگ دیکھیں گے اس کی نظر اٹھا کر دیکھیں گے کہ کہاں سے خوشبو آئی ہے، ان کی عورت کی جب نظر اٹھے گی اور ان کی رقبت کرے گی ان کا اسے اعلان ہوگا۔ جبکہ عورت تو یہ حکم فرمایا گیا قرآن پاک کے اندر انہیں تقریب کا بڑا پاکدار کو اللہ تعالی نے کتاب دی مراد مقصود کا قول معروف تھا بڑا مجھے پاک ہے اسلام کی الواج مصالحات کو مخاطب کیا گیا لیکن ان کے ذریعے سے یہ سارے عورتوں کو حکم سارے عورتوں کو حکم ہے کہ اگر جو اللہ کی کتاب کرنے والی ہو تو مہنگائی اختیار کرنے والی ہو کمبردار ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ جب تم کسی غیر مرد سے ضرورت بات کرو تو اپنی آواز میں نرمی اور دشت پیدا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں بیماری ہے مرد ہے اس کا تمہاری طرف میدان نہ ہو۔ اب عورت کو ضرورت دار اوقات اجنبی مرد سے بات کرنا پڑتی ہے، بار بار خریداری کے موقع پر یا دروازے پر کسی نے دستک کی اس کو جواب دینے کے لیے بعض اوقات لامحالہ بات کرنا پڑتی ہے۔ جہاں پر تو شریعت بات کی اجازت دے رہی ہے وہاں پر یہ مقرر کروایا جا رہا ہے کہ عورت اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرے، دستک پیدا نہ کرے اور پھر ان کے لہجے میں سختی روکھا کر اور اس کا لہجہ کرد ہو جس کی وجہ سے سامنے والے مخاطب شخص کے دل میں کوئی برا مسئلہ پیدا نہ۔
تو جہاں پاک کی صورت میں اور اس کا تو حکم فرمایا گیا تو خوشبو لگا کے نکل گئی اور کسی حاجت نہیں تھی خوشبو لگانے کی باتیں وہاں سے منع کروائی گئی کہ خوشبو لگا کر باہر نکلنے کی منع کروایا گیا. تو اب شادی میں مطلب عورتیں خوشبو سینٹ پاؤڈر کریمے اور بھی بہت ساری اس طرح کی وہ خوشبو والی چیزیں اور استعمال کرتی ہیں. اس کو خوشبو بھی استعمال کر رہے ہیں. خوشبو کے ساتھ پھر ان کا بناؤ سرکار ہے. ایک تو وہ بناؤ سرکار وہ ہے جو ہے ہی خلاف شرع. آپ مثال کے طور پر نیل پالش استعمال کرتی ہیں تو اب نیل پالش استعمال کرنے کے وجہ سے وہ پانی ناخنوں کی تہ تک نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. اب نماز تو فرض ہے نماز تو شروع کریں گے. اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ نماز کے وقت میں اتار دے جب نماز کا وقت آئے اس کو اتار کے وضو کریں. اب یہ کام کی ہے وہ جب وہ مانا پر وضو نہیں ہے کیونکہ اس کے گھر وضو نہیں ہوگا. اب وہ ٹائم لگانا منع ہوگا اور اگر اس نے وضو کیا ایسا وضو نہیں ہوا تو وہ اس کے لگانے سے گناہگار ٹھہرے گی ایسی صورت میں. اور اس کو لیکن اس کے باوجود حفاظت لگائی جا رہی ہے اس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ پیسہ لگانے میں اللہ کی نافرمانی نہیں لگ رہا. میرے پاس کے علاوہ جو صوفی ماڈل ہے وہ ساری ضرورتوں کی ہے یہ صرف شوہر کے لیے کرنے کی اجازت ہے. گھر کی کار کے والے نے شوہر کے لیے وہ کر سکتی ہے جب شوہر موجود ہو اور اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتی. خاص طور پر باہر کر دیا اس کے لیے جو ممالک کروائی گی پھر پردے کا حکم فرمایا ہے. تو پردے کا حکم اسی لیے فرمایا گیا نا تاکہ جو فرق عورت کے دوسرے کو دیکھنے سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اور جو باقی رہی جو بنا میں رکھ جاتی ہے بدکاری میں رکھ جاتی ہے اس کی روک تھام مون مردوں کو حکم فرمایا گیا. کوئی علم یہود کے نصارا یا ہمارے پوجا ہے کہ محمد مردوں کو حکم کرے کہ کہیں کسی رکھنے سے وہ اپنی حفاظت کریں. کوئی لوگ یا لوگ نصارا یا سب کا پوجا ہونا پہلے نبی مومنہ عورتوں کو حکم کرے ہم نگاہیں کسی رکھنے سے وہ اپنی حفاظت کریں. پھر یہاں پر پھر استقرار الگ الگ موضوع مردوں کے لیے مومنہ عورتوں کے لیے جو حکم فرمایا گیا کہ نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی پاکدامنی کی پاکائی کی شربوں کی حفاظت کریں. جو شادی بیاہوں میں جو عورتیں یہ بند خبر کر جاتی ہیں میک اپ کر کے جاتی ہیں خوشبوئیں لگا کر جاتی ہیں اور پھر روٹی بھی کر چلا وہاں ممکن ہے کہ اس پرانی نگاہ نیچی رکھتے ہیں. مرد کی نگاہ نیچی ہو مرد کی عورتوں کی نگاہ نیچی ہو یہ ممکن نہیں. اور جو ایسی باقیات ہوگی کہ جو نگاہ نیچی رکھنے والی ہوتی ہے کہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح میک اپ کر کے اس طرح 5 سال کے وہ غیروں کے سامنے آئے. تو اب یہ ان کی بھی غیرت ختم ہے عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی غیرت ختم ہے. آخر وہ عورت جو بڑے خبر کے دوستوں کے سامنے آ رہی ہے تو وہ کسی کی بیٹی تو ہے کسی کی بہن ہے اور کسی کی بزرگہ ہے کہ کیا وہ خامن وہ باپ کے بھائی ان کی غیرت ختم ہوگی. وہ کیسے گوارا کرتے ہیں کہ ان کی بیوی یا ان کی بیٹی یا ماں یا بہن کو بند خبر کے غیروں کے سامنے آئے اور لوگ ایسا گزارا کرے. ظاہر یہ غیرت مان تو ان کی غیرت گوارا نہیں کرے. لیکن اب بھی اگر یہ غیرت مند ہوئے گا تو اس کو غیرت آئے گی. مجھے اس کے لیے برا کر کے نافرمانی کر کے غیرت ہی ختم ہو گئی. اب وہ غیرت کرنا آپ کے رسول ہو تو زبان سے کہنے کہ آج کے رسول کی بن جاتا کہ اگر آپ کروانے لگے کہ آج کے رسول ہی بن جاتا. اس کے رسول ابھی کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے. محبت رسول آقا کی فرمانبرداری کے ساتھ وابستہ ہے. خدا اور سرعام وہ آقا کی نافرمانی کرے اور اس کو سمجھایا بھی جائے بتایا بھی جائے پھر وہ آقا رہے وجد کرے تو وہ آج کے دور کرانے کا حقدار نہیں. اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے
ایسے بتایا جناب دو عورتیں اپنے ابو کے بعد سنبھالنے کے لیے وہ حضور بنانے کے لیے سوچتی ہیں یا ویکتی کے ساتھ اپنے دانتوں کو گھسا کر ان کو خوبصورت بنانے کے لیے مشاہدہ کرتی ہیں، وہ اس کے لیے خاص ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ابو بخاری کی حدیث ہے، اور متعدد احادیث ہیں، تو یہ نہیں تھی بلکہ کئی احادیث آئی جس میں یہ ابرو کے بعد وہ نوچنے کی اور اپنے دانتوں کو گھسا کر وہ مشاہدہ کرنے کی ممانعت فرمائی، منع فرمایا گیا۔ باقی ایسی عورت ہے جو کرنے والی اور کروانے والی اور دونوں سے زیادہ فرمائی، اسی طرح بعض کو کاٹتی اور کاٹتے کو زرانے والا بناتی، چھوٹے کرتی، بعض ہے وہ اور بعض دوسرے اس کے اندر ملا دیتی، بعض ہے وہ نقش و نواز وہ مخصوص طریقے سے کسی آگے کے لیے وہ نقش و نگار اپنے بالوں کو بناتی ہیں کہ وہ باقاعدہ غصے کے اوپر نقش بن جاتا ہے، ہاں وہ لکھائی ہے یا کوئی اس کی کوئی تصویر ہے، اور خاص طور سے وہ جانتا کی تصویر ہے تو اس کی خرابی اور بڑھ جاتی ہے، اور اس میں یہ ظاہر کام میں ایسا نہیں خرچ ہو رہا ہے جو اللہ کے آدمان میں ہو رہا ہے اور یہ کام ہی نہ جائے، تو وہ عورتیں جو اپنے ابرو کے بعد نوچتی ہیں خوبصورت کرنے کے لیے یا دانتوں کو گھسا کر ان کو مشاہدہ کرتی ہیں یا اپنے بالوں کے ساتھ اور بال کو ملاتی ہیں یا اپنے بالوں کے اوپر وہ مجھے جو اپنے نقش و نگار یا بیماری وغیرہ کرواتی ہیں یا تصویر وغیرہ بنواتی ہیں، تو ایسی عورتوں پر صرف بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ایسی عورتوں پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے، ایسی عورتیں ملعون ہیں۔ جیسے یہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بیان کرتا یہ وعیدیں یہ تو اسی کے لیے مفید ہے نا جس میں اللہ کا خوف ہو، جس کی غیرت باقی ہو، لیکن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو جو ہم بھی سنا دے گا۔ اللہ کے رسول کی لعنت ہونا یا اللہ کے رسول کے لیے کسی کا ملعون ہونا لعنت ہونا تو معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی خطرے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے جو کپڑے تو ان کا جو جسم ڈھانپنے کا حکم فرمایا گیا وہ ان کا جسم پورے طور پر ایک عورتوں کی طرح ہے جیسا جسم ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا پوری طرح، یہ کرانا نہیں ہوتی، بعض کپڑے کا وہ بالکل باریک ہوتے ہیں اور اندر سے وہ جھڑ کر رہا ہوتا ہے، بعض وہ بھی کپڑے لیکن میں معمولی چھوٹے چھوٹے بھائی قسم کے شراب ہوتے وہ زبان اور بچے یا تو وہ بالکل پتلے جیسے اگر صاف کام نظر آئے یا پھر جیسے وہ ننگے تھا یا پتلتا ہے تو گلے کے اندر کام ڈال دیا فیشن کے طور پر اور ساتھ کے بعد ننگے، اس بات میں کہ اوڑھنی کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا داخلہ اس کے لیے فرض ہے، اگر اس کا ساتھ داخلہ نہیں ہوگا نماز اس کی جنت سے ہوگی، اس کے لیے ساتھ کا داخلہ فرض ہے۔ اب وہ ننگے ساتھ ہوتے تھے تو جس شخص نے کسٹر عورت کے اس حصے کو دیکھا، ان کے سال کی طرف دیکھا یا کوئی حصے کی طرف دیکھا جس کا داخلہ ان پر لازم ہے، تو اب کسٹر دیکھے گا تو یہ حرام کا مستقل ٹھہرے گا، جو شخص کسٹر دیکھے گا وہ حرام کا انتظام کرنے والا ٹھہرے گا، اور وہ عورت ایسا کر رہی ہے وہ حرام کی مطلب ہوئی چکی نا اور مزید ہو رہی ہے، جب وہ لوگوں کو وہ اپنے حسن و جمال کی وہ دعوت دے رہی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی عورتیں ہوتی ہیں ایک شادی میں اور کتنے مرد ہوتے ہیں، کتنوں کی نگاہیں وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کتنے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کتنے بڑے لوگ گناہ جو ہے صرف ایک عورت کی وجہ سے کتنے گناہ وہ شادی میں ہو رہے ہیں، جس کا آپ اندازہ نہیں کرتے۔
وہاں اگر ایک پردے کا انڈیویجل ہوتا ہے، یہ مردوں کا علیحدہ عورتوں کا علیحدہ، وہ پردہ بڑا عام ہوتا ہے، اور پھر کھانا کھلانے والے ہیں وہ تو مرد ہی ہوتے ہیں، وہ بڑے بات ہوتے ہوں گے، بڑے نیوز ہوتے ہوں گے کہ وہ چنتا نہیں کرتے. اور پھر آپ نے جو کیمرہ مین کو آیا ہے مووی بنانے کے لیے، وہ عورتوں کو سمجھائے گا نہیں جائے گا، وہ عورتوں کو دیکھے گا یا نگاہ نیچی کر دے گا، وہ بھی حرام کا ارتکاب کرتا ہے. اور وہ جنہوں نے اس کو بلوایا ان کا جتنا پیسہ اس کے ساتھ معمولی کے ساتھ وہی نجائز کاموں میں طرف ہوا، اس وجہ سے اس جہت سے کہ وہ نجائز نہیں بنا رہا ہے. اب یقین کریں کہ یہ ایک آپ رقم کو دیکھیں گے جس سے کتنے کتنے گناہوں کا ارتکاب اس شادی میں ہو رہا ہے. پھر دنیا کا انگوٹھی پہننا تو سونے کی انگوٹھی نہیں تو پہنی جاتی ہے، جبکہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. چنانچہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی ایک شخص آیا، اس نے پیتل کی روٹی پہنے ہوئی تھی، آقا سرکار صدر نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ کیا ہے؟ تو اس کے بتوں کی بو آتی ہے. کفار اپنے بت بناتے ہیں اس کی پوجا کرتے تھے، لوگوں سے وہ پیتل کے ڈھابے تھے یا پیتل کے بت بنایا کرتے تھے بعد، تو گھر سے بتوں کی بو آتی ہے. اس نے وہ بتی پالی، اگلے دن آیا تو دو ہی روٹی پہنی ہوئی تھی. آپ نے کیا ہے؟ میں تو اس پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں. کسی نے کہا سنو میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ اور میں چاندی کی انگوٹھی پہنوں اور ایک مثال پورا نہ کرو. مثال پیسہ لے 4 ماشے کا، یعنی 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی پہنوں اور چاندی کی انگوٹھی پہنوں. اگر پہننی ہے تو چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے. اور یہ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آقا علیہ السلام نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. اور ایک مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا ہے؟ تو میں سے کوئی شخص آپ کے ہاتھ میں انگارہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ نے کہا کہ اٹھا لو یہ کام میں اس کو لے آنا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ ہے محبت رسول. لیکن انگوٹھی کو آقا نے پھینک دیا ہے تو اگر تو وہ سونے کی انگوٹھی ہے، اگر تو کتنی قیمتی کی انگوٹھی ہے تو میں نہیں اٹھاؤں گا اس کو. اب یہ ہمارے دور میں آج کے رسول ہے کہ اس کے دور کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی وہ کہتی شادی کے لوگوں میں سب کچھ چلتا ہے. کیسے سب کچھ چلتا ہے؟ اس لیے سوچ کا حرام ہے. شادی میں یہ ہے کہ آپ نے افراد کو دیکھو گے تو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہوتی ہے اور بچوں کو پہنا دیتی ہے. تو ماں مالک رضی اللہ تعالیٰ نے محترمہ مالک کو فرمایا، اس حدیث کی بنا پر فرمایا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کے لیے یہ انگوٹھی نہ جائے. اب چھوٹا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے اور وہ غلط نہیں ہے تو اب جس شخص نے اس کو پہنا دیا وہ گناہگار ٹھہرے گا. تو اب سونے کی انگوٹھی یہ شادی بیاہ کے ذریعے عام پہن جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی لوگ پہنتے ہیں. اب روز کی حدیث سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دوست کو آم کا ہلکا پہنانا چاہتا ہے، ہلکا کیا ہوتا ہے؟ چھدا ہو گیا، انگوٹھی ہو گئی، ایک چیز سے کوئی چیز ہے. فرمایا جو اپنے دوست کو آم کا ہلکا پہنانا چاہتا ہے وہ اس کو سونے کا ہلکا پہنا دے. اور ہار لگایا کہ گلے میں
اگر ڈالنا چاہتے ہیں نا آگ کا تو سونے کا پہنا دے، اور دوسرے اپنے دوست کو آگ کے کنگن پہنانا چاہتا ہے تو وہ اس کو سونے کے کنگن پہنا دے۔ تو پھر فرمایا کہ تم چاندی کے لاگت پکڑو، اسی کنگن کا ضرورت کرو۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ سونے کا چھلا، سونے کی انگوٹھی پہننا، یہ گویا کہ آگ کی انگوٹھی پہننے کے مترادف ہے۔ سونے کا لاکر، سونے کا ہار، گلے کی کوئی چیز سونے کی مرد کے لیے پہننا، یہ آگ کا لاکر اور آگ کا ہار پہننے کے مترادف ہے۔ سونے کے کنگن پہننا یہ آگ کے کنگن پہننے کے مترادف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام قرار دیا، عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ لیکن شادی بیاہوں میں آپ دیکھو گے اور اس کے علاوہ بھی دیکھو گے کہ مردوں کی ایک تعداد ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنتی ہے، سونے کے لاکر پہنتے ہیں، بال اور چیزیں سونے کی پہنتے ہیں۔ اسی طرح لباس کے اندر بھی اسراف ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کا کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرار یعنی کپڑے کا لٹکانا قمیص، تہبت اور امامے کے اندر ہے۔ عمومی طور پر یہ تین چیزیں ہیں جو کہی جاتی ہیں لباس کے طور پر، امامہ اور قمیص اور تہبت، اور اسی طرح شباب کہی جاتی ہے۔ فرمایا لٹکانا بھی چیزوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ لٹکانا وہ کافر کے ساتھ خاص ہو، تہبت کے ساتھ، وہ تینوں کے اندر یہ استعمال کا لٹکانا ہوتا ہے۔ اور جو میں سے کسی کو بھی لٹکائے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت والے دن نظر نہیں فرمائے گا۔ تو اتنا لمبا کرتا پہننا کہ جیسے کپڑے چھپ جائے، اور اتنا لمبا تہبت یا شلوار پہنا جیسے کپڑے چھپ جائے، اور امامے کا شملہ اتنا لمبا ہو کہ بیٹھنے میں وہ نیچے دب جاتا۔ فقہ کرام نے اس کو سوال یعنی لٹکانے کی وجہ میں اس کو لکھا ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تہبت کا وہ حصہ جو کمروں سے نیچے ہے وہ آگ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کمروں کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، فارسی کی، مسلم کی، دیگر کتب احادیث کی، جس میں تفکر کا بھی صاف ذکر ہے کہ تفکر کے طور پر اگر وہ لٹکائے گا تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ لیکن تفکر کے بغیر بھی لٹکانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر تفکر ہوگا تو اس کی گواہٹ بڑھ جائے گی، اس کی خرابی وہ بڑھ جائے گی، لیکن بلا تفکر بھی وہ لٹکانے کی اجازت ہوگی، وہ کم ہوگا خلاف سنت تو ضرور ہے۔ تو اب وہ جو ظاہر چیز ہے وہ جو ظاہر کپڑا ہے وہ بھی اسلام سے ملے گا، لیکن ہمارے یہاں تو کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں گے تقریباً وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کے ظاہر نظروں کا سب سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے لمبی لمبی شروعات ہوتی ہیں، بعض دوسرے اتنے لمبے لمبے پہنتے ہیں کہ اسے تحریر چھوٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جو عمل کو بھی جیسا نا ہمارا دل دیکھو تو تقریباً کافر نکلا ہے۔ جب ان کے مسلمان کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے اور زمین اتنا بے حص ہو چکا ہے کہ دو چیزوں کی بات بتاؤ، جو اللہ کی بات بتاؤ، بس کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو خاطر نہیں آتے۔ وہ اہل مسلمان بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مہلت دے رکھی ہے۔ جب تک زندگی ہے بندے کی اس کو مہلت دی گئی ہے، اس کو اختیار دیا جائے جو کرنا ہے کرے، اچھا کرے برا کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسی رزق نہیں ہے، اس کا معاملہ نہیں ہے، کبھی حساب نہیں ہے، ایسی پکڑ نہیں ہے۔ یہ بچوں کی کم اپنی ہے
کہ دنیا کے اندر جس کی پکڑ رکھی ہے جس چیز کی اس سے ڈرتے ہیں، جس کی قیامت میں پکڑ ہے، جس کی پکڑ ہی بہت سخت ہے اور پکڑ نوانا بہت سخت ہے، جہاں پر کبھی بھی کوئی نیلا بہانا کرنے کا نہیں کر سکتا، تو اس کے بدل بدال نہ ہو، اس کو فوج نہ ہو، اس کو حساب نہ ہو، اس سے بدل کام کیا ہو، یہ دنیا میں زندگی آنند سال ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو کام کی خلاف کرا دیا، اپنی والدہ ہمیں اس سے پوچھا جائے، اب بندہ اندر ہو کر جاتا ہے، کئی ایسے ہوں گے زندگی جو سونے کی زندگی پہلے پر پکڑ ہو جائے، کئی ایسے ہوں گے زندگی کے ہاتھ پاؤں کے مردوں کو زندگی لگانے پر یا اس کی نکل کوئی رنگ والی چیز لگانے پر پکڑ ہو جائے۔ آپ ایسی ہے کہ یہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں، ہاں وہ کسی بھی سلسلے کے اندر وہ کر رہے ہیں، اس کی پکڑ ہو جائے گی، یہ پیپر کی جو عورتیں کرتی ہیں اس سے پکڑ ہو جائے گی، بعد نگاہی ہو رہی ہے اس سے پکڑ ہو جائے گی، کھانے کے اندر جو اسراف ہے، پینے کے اندر اسراف ہے، اس سے پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، جتنی بھی خلاف شرع رسمیں ہیں وہ چھوڑنا پڑیں گے آپ کو، ہاں وہ شادی کا موقع ہو، ہاں ربی کا موقع ہو، ہر حال میں جو خلاف شرع رسم ہے وہ اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت چاہتے ہو، اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہو، تو پھر ان غلط رسم کو چھوڑنا پڑے گا۔ بہت سارے اور بھی رسمیں ایسی ہیں جو غلط ہے، اور اس طرح آپ جو باجے بجائے جاتے ہیں اور جو ڈھول بجائے جاتے ہیں، جو آپ شکاری کی جاتی ہے، جو سب جوان میں اس میں اعلان کیا تھا، اس میں ایک تو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، حضور خرچی ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں کو ملا پہنچ رہی ہے، لیکن اتنے غریب دینے تو ہو گیا نہیں، نبی کہا جائے بھاگے بھی نہیں دیا، آپ نے اتنے دو ڈالے دھما کے یہ ہو رہے ہیں، جس طریقہ کا ہے ہاں دن ہو ہاں رات ہو، آج رات کو وقت دونوں نہیں وقت، جس طریقہ کا جو جتنے بڑی دھماکے کرتا ہے، اتنی بڑی آتش بازی کرتا ہے، سیدھا ہے تمہیں یہاں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پکڑنے والا دیش ہے، وہ اتنے پکڑ ہوگی، کسی کے جانور ڈال جاتے ہیں، کسی کے بچے بیچارے سوئے گئے وہ ڈال جاتے ہیں، کوئی سوچ رہا ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا سو رہا ہے یا کسی عبادت میں مصروف ہے، دعا مانگ رہا ہے، یہ آپ کے دھماکوں کی وجہ سے اس کو علیشے پہنچ رہی ہے۔ آپ کو مسجد کا لحاظ ہے کہ ہمارے سامنے مسجد ہے یا یہ قریب مدرسہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سو رہے ہیں، آس پاس میں گھروں میں سو رہے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ آپ کو سب پتا چلے کہ آپ اس طرح پڑے ہوئے ہوں، آپ بیمار ہو، من میں مبتلا ہو اور آپ کے پاس دھماکے لے رہے ہو، ڈھول ڈالیے تماشے لے رہے ہو، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ درست ہے کیا شادی کے بڑے حساب سے چل رہا ہے، جو تمہیں پتا چلے گا، یا پھر آخر میں پتا چلے گا جب بچے کامیاب پڑے گا اور اس طرح حساب لگے گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ حساب سے چلتا ہے نہیں چلتا شادی کے موقع۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، تمہاری بھلائی اس کے اندر ہے، تمہاری بہتری اس کے اندر ہے، تمہاری عافیت، تمہاری امن اور سلامتی اس کے اندر ہے کہ حضور رسمیں اور غلط رسمیں اور خلاف شرع رسمیں، اللہ اس کے حضور کی ناراضی والی رسمیں اور جہنم میں لے جانے والی رسمیں یہ چھوڑ دو اور بھرپور انداز میں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرو۔ جہاں تمہارا من چلتا ہے بھرپور انداز میں ان غلط باتوں کو، غلط رسموں کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ شریعت نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، تو پر لازم کیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اگر کرو گے تو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی سعادت مندی، بہت ساری برکات آپ کو حاصل ہوگی، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کے آخر میں آپ کی پکڑ اور ڈیٹ ہو سکتی ہے، اور یہ تمام خلاف شرع کام چھوڑے تو اس کے ساتھ نماز کی بنتی ہے۔ نماز میں بندہ واقعی صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس نماز پہلے کی بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد چلتا رہتا ہے، اور نماز کے بعد بھی جب پوری نماز پڑھے تو نماز کی وسعت اور برکات نہیں ہوتی وجہ سے وہ
خلاف شرع کاموں سے برائیوں سے وہ بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو میری آپ سب کو درخواست ہے کہ دنیا جلدی کام ہوتا ہے، عام کام ختم ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے ان غلط کاموں کو آپ روکیں۔ آپ کہیں کہ موقع ہے، آپ بھرپور انداز میں اس کو روکیں۔ آپ کا مسلمان ہونا اور آپ کا صاحب ایمان ہونا، آپ کا نبی کا امتی ہونا، یہی کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ کا اللہ کے رسول کا کلمہ وہ ہونا یہی کا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی کو بھرپور انداز میں روکیں، خود بھی اللہ رسول کی اطاعت کریں، دوسروں کے بھی اطاعت کر چلانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔